بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے شخصیات کا حوالہ دیا, میاں نواز شریف صاحب کے بھی دو بڑے ریفرنسز تھے, ایون فیلڈ اور العزیزیہ. پہلے تو یہ کہ جب ان کیسز کی سماعت ہوئی, یہ ریفرنسز ختم ہوئے, تو اس دوران ریمارکس بھی ایسے ملے کہ جو 10 والیومز تھے اس میں پھر کیا تھا, خود واجد ضیاء صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے پاس ثبوت نہیں تھے, اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا, لیکن پھر سزائیں بھی انہی کیسز میں ہوئی. تو آپ کے خیال میں یہ ریفرنسز تو ختم ہو گئے, لیکن ایک تو یہ کہ وہ جو اس وقت کی انویسٹیگیشن تھی پھر وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے جب یہ ریفرنسز آج ختم ہو گئے. اور دوسرا ضمنی سوال سر اس میں کہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کنٹیسٹ کر سکیں گے الیکشن یا نہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے یہ کلیئرٹی آ جائے گی ان کیسز کے ختم ہونے کے بعد؟ واجد ضیاء کی جو جی آئی ٹی تھی وہ غیر آئینی تھی اور غیر قانونی تھی. سپریم کورٹ کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ جی آئی ٹی بناتی, اور جب یہ فیصلہ آیا تھا پناما کا, اسی دن میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جی آئی ٹی جو ہے یہ بالکل غلط طریقے سے بنائی گئی ہے, یہ خلاف قانون ہے. اور اس کے بعد میں تواتر سے یہ کہتا آیا کہ یہ معاملے جو ہیں ایونچولی اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھی گئے تو میاں نواز شریف ایکوٹ ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ بات جو ہے بالکل درست ثابت ہوئی ہے, اور یہ میں پوری عاجزی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہنا چاہتا کہ میں بہت ایکسٹرا آرڈینریلی کمپٹنس رکھتا ہوں قانونی معاملات میں, لیکن قانونی معاملات کو سمجھتا ضرور ہوں. اور میری جو بھی تجربہ تھا, سمجھ تھی, جو فیکٹس میں نے دیکھے, جو قانون میں نے دیکھا, تو میں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ یہ سارے سپریم کورٹ کا پناما کا فیصلہ جو ہے غلط ہے, کیونکہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنائی جاتی ہیں وہ سٹیچوٹس کے نیچے, قوانین کے نیچے بنائی جاتی ہیں. سپریم کورٹ ایک ایڈجوڈیکیٹری اتھارٹی ہے, وہ جوڈیشل پار تو ایکسرسائز کر سکتی ہے, لیکن وہ انویسٹیگیشن خود نہیں کر سکتی, کروا بھی نہیں سکتی, ریگولیٹ بھی نہیں کر سکتی, انویسٹیگیشن کو سپروائز بھی نہیں کر سکتی, اور جی آئی ٹی بھی نہیں بنا سکتی. تو لہٰذا یہ تو ساری بنیاد ہی غلط تھی, اور یہ سارا معاملہ جو تھا اس پہ نہ فیکچولی یہ صحیح تھا نہ لیگلی یہ صحیح تھا. تو لہٰذا یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا اور میاں صاحب ان کیسز سے کوئٹ ہو گئے. اب دوسری بات جو آپ نے فرمایا ہے کہ جی ان کی جو تاحیات نااہلی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, تو وہ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بالکل ابھی تو وہ قائم ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے, لیکن وہ بھی جب فیصلہ آیا تھا تو میں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ وہ بالکل غیر آئینی فیصلہ ہے, کیونکہ آئین میں تاحیات نااہلی کا لکھا ہی نہیں ہوا. تو جب آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کریں یا کسی کو آپ سزا دے دیں یا کسی پہ کوئی پینلٹی امپوز کریں, تو اسپیسیفکلی یا لاء میں یا آئین میں اس کا اسپیسیفک پروویژن ہونا چاہیے. عدالتیں اپنے پاس سے یہ نہیں کوائن کر سکتی اس طرح کی چیز کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ کر دیں, ڈکلیئر کر دیں کہ وہ تاحیات نااہل ہے. لہٰذا وہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا جہاں پہ کہ تاحیات نااہل کہا گیا ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اور وہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پہ کہ کسی کو بھی زیادہ کان دھرنے کی ضرورت, یعنی غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب رہی بات کہ ایک قانون بھی آ گیا ہے جس میں یہ وضاحت آ گئی ہے کہ یہ جو نااہلی ہے یہ 5 سال کی میکسیمم آئین میں پرووائڈ کی گئی ہے. یہ بھی بات درست ہے کہ 5 سال سے زیادہ کی نااہلی ہو بھی نہیں سکتی, اور وہ جو قانون ہے رائج الوقت قانون ہے, اور اس قانون کو گو کہ عدالتیں اس صورت میں اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہیں, غیر قانونی ڈکلیئر کر سکتی ہیں اگر وہ آئین کی کسی شق سے متصادم ہو. لیکن میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قانون ہے 5 سال والا, یہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی تھی, یہ آئین کی کسی شق سے متصادم نہیں ہے, اور اس کو ڈکلیئر بھی ابھی تک نہیں کیا گیا کہ وہ کسی شق سے متصادم ہے. لہٰذا وہ رائج الوقت قانون ہے, تو اس کے تحت بھی میاں صاحب اب نااہل نہیں ہیں. اور ایک آخری بات کرتا چلوں کہ جن لوگوں کو عدالتوں نے ڈائریکٹلی خود نااہل کیا, وہ 5 سال کی جو نااہلیاں تھیں وہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹرانگ الیکشن کمیشن اگر ہو تو وہ ان کو بھی اگنور کر سکتے. نہیں